تمام علماء اہل سنت اور شورائے اسلام، میرے معزز نوجوان ساتھی، دوستوں، بزرگوں، نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قوا انفسکم واہلیکم نارا، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد البارک، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نہ طاعت پہ، نہ تقوی پہ، نہ زہد و اتقاء پہ ہے، نہ طاعت پہ، نہ تقوی پہ، نہ زہد و اتقاء پہ ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز ماشاءاللہ آپ لوگوں کا یہ نورانی وضو پیشانی جلوہ بار، یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا بڑا حسین و جمیل یہ مجمع ہے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ کی اچھی سماعت بیدار ہے ماشاءاللہ، اور ہمارے یہ برادران اسٹیج پر تشریف فرما تمام علماء اہل سنت ماشاءاللہ ایک سے ایک فنکار ہیں، اچھے خطیب ہیں، اچھے مقتدر ہیں، اچھے مدبر ہیں، اچھے مدرس ہیں۔ یکی بات دیگر آپ نے ہر کسی کی زبانی نعت و مناقب تقریر آپ نے سماعت کی، مجھ سے قبل حضرت صاحب قبلہ نے ماشاءاللہ عقیقے کے متعلق بڑے ہی عمدہ خطاب آپ نے فرمایا۔ میں آپ کے چہرے کی حیت کو دیکھ کر اچھی طرح سے سمجھ رہا ہوں کہ جب منہ کھولنے لگے اور ہاتھ گھٹنوں تک ایسے پہنچنے لگے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تقریر سننے کا وقت نہیں، کھانے کا وقت آ گیا ہے۔ اور آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، اور ویسے تو ہم لوگ 12 کے بعد شروع ہی ہوتے ہیں، 12 بجنے والا ہے نا تو 12ویں شریف والے تو 12 کے بعد شروع ہی ہوتے ہیں، اور یہ آپ کے بیچ یہ میرا غالباً یہ پہلا خطاب ہے، یہ آپ سے پہلی ملاقات ہے، مگر یہ ٹائم کی نزاکت اس قدر ہے کہ میں بھی زیادہ وقت آپ کا نہیں لے سکتا ہوں، کیونکہ بالخصوص یہ عقیقے کی محفل ہے، سب کو پتہ ہے کہ اس کے بعد کھانے پینے کا بھی اہتمام ہے، تو بہت سارے لوگ دین سے ہی انتظار میں رہے ہوں گے کہ کب وقت آئے گا۔ خیر بہرحال ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہیں آپ لوگ، بڑے خوش مزاج ہیں، بڑی اچھی طبیعت ہے آپ کی، بڑی خوشی سے خوش دلی کے ساتھ سب لوگ سماعت کر رہے ہیں۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ جس دور میں آپ جی رہے ہیں اب چاند پہ گھر بنانے کی بات ہو رہی ہے، لیکن ہمارے لیے یہ کوئی چیلنج کی بات نہیں ہے، ہم سنیوں کے لیے یہ کوئی گھبراہٹ اور حیرانگی کی بات نہیں ہے، ہم اس نبی کے غلام ہیں جس نبی کے قدموں میں 1450 برس پہلے چاند آ کر کے دکھا دیا تھا، سبحان اللہ۔ تو ہم چاند پر جانے والوں کی تعریف نہ کریں، ہم اس قدم مصطفیٰ کی تعریف کریں جس قدم میں خود چاند آ گیا تھا۔ تو ہماری تاریخ سے بہتر کسی کی تاریخ نہیں ہو سکتی ہے، اس قوم سے بہتر کوئی قوم نہیں ہو سکتی ہے، ہمارے رہنماؤں سے بہتر کسی کا رہنما نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں اس کی جو خوبصورتی ہے، اس کی خوبصورتی سے کسی کی اچھی خوبصورتی نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے پیارے، میرے عزیز، یہ عقیقے کی محفل ہے، انشاءاللہ العزیز عقیقے سے متعلق میں چند باتیں میں آپ کے ذکر کروں گا، مگر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ابھی کا جو دور ہے عالم اور عوام کی کافی دوری بڑھتی جا رہی ہے نا، کافی دوریاں بڑھتی جا رہی ہے۔
پہلے جن مسائل کو نہیں جانتے تھے تو لوگ سیکھنے کے لیے کتاب پڑھتے، قرآن پڑھتے، حدیث پڑھتے، فقہ کی مسائل کی کتبیں پڑھتے، کتابوں کا لوگ مطالعہ کرتے، نہیں سمجھ میں آتا تو اپنے عالموں سے رابطہ قائم کر لیا کرتے۔ لیکن ابھی موجودہ وقت کے حالات یہ ہیں کہ اب قرآن کون پڑھتا ہے، حدیثیں کون پڑھتا ہے، فقہ کی کتابیں کون پڑھتا ہے، مسائل کی کتابیں کون پڑھتا ہے۔ اب تو حالت یہ ہو چکی ہے کہ اب ہر کوئی صرف اور صرف موبائل پڑھتا ہے۔ سچائی ہے کہ نہیں؟ اگر سچائی ہے تو تھوڑا سا آنکھ کھول کے مجھ کو دیکھیے۔ اب کتابیں لوگ بالکل نہیں پڑھ رہے ہیں، سب لوگ موبائل پڑھ رہے ہیں۔ جب سے یوٹیوب اور حضرت گوگل وغیرہ نہ معلوم کیا موبائل میں آ گیا ہے، لوگ اب قرآن پڑھنا چھوڑ دیے۔ بڑی افسوس کی بات ہے، قرآن پڑھنا چھوڑ دیے، حدیث پڑھنا چھوڑ دیے، اپنے عالموں سے ربط کرنا چھوڑ دیے۔ لوگوں نے بس کوئی مسئلہ پیش آیا، وضو کیسے بنانا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، حیض کا مسئلہ کیا ہے، نفاس کا مسئلہ کیا ہے، بھائی چارگی کا طریقہ کیا ہے، گھر کیسے چلنا چاہیے، یعنی روز مرہ کے جو بھی مسائل ہیں لوگ کھٹ سے گوگل ٹچ کیا، گوگل پہ سرچ کیا اور فوراً مسئلہ دیکھ لیتے ہیں۔ سوچتے ہیں کہ چلو اب اس سے بہتر بھی اس سے آسان تو کوئی کتاب رہی نہیں گئی ہے۔ میرے پیارے میرے عزیز، ذرا سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس گوگل نے جو آپ کو بربادی کے دکھانے تک پہنچایا ہے، شاید آپ اس کو محسوس نہیں کر رہے ہو۔ یہ گوگل نے نہ معلوم آپ کو کہاں تک پہنچا دیا ہے۔ گوگل پہ ریسرچ کرنے والے لوگ، کبھی آپ نے یہ سوچا نہیں کہ ڈالنے والے یہودیوں نے ڈالا ہے کہ نصرانیوں نے ڈالا ہے، یہ اغیار نے ڈالا ہے، یہ ظالموں نے ڈالا ہے، اپنوں نے ڈالا ہے کہ پرائیوں نے ڈالا ہے، دوست نے ڈالا ہے کہ دشمن نے ڈالا ہے۔ اس چیز کا امتیاز تو ہمیں ہوتا نہیں ہے، نہ اس کی تعلیم ہے، نہ اس کی سمجھ ہے، نہ اتنی عقل ہے، نہ اتنی اپنی سمجھ ہے، نہ اتنی ایبیلیٹیز ہے، نہ اتنی صلاحیت ہے، نہ اتنا ہم سکشم ہیں کہ ان باتوں کو سمجھ سکیں، اس پہ غور کر سکیں۔ بس یہ دیکھتے ہیں کہ بس موبائل میں اب تو ساری ضرورت کی چیز لوگوں نے لوڈ کر دیا ہے، موبائل پہ سرچ کرو سارے مسائل کا حل ہے۔ میرے پیارے، یہ عریانیت آپ کو بربادی کی طرف لے جا رہی ہے۔ یہ کہیں نہ کہیں یہ ویسٹرن کلچر آپ کے ہندوستان میں بڑی تیزی سے پنپ رہی ہے۔ آپ اس بات کو احساس نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا یہ چھوٹا چھوٹا بچہ جس کے ہاتھوں میں کتاب ہونی چاہیے، آج اس کے ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے۔ یہ چھوٹا چھوٹا نوجوان بچہ جس کے ہاتھوں میں قلم ہونا چاہیے، ان کے ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے۔ یہ چھوٹا چھوٹا بچہ جس کی زبان پہ قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، آج ان کے زبان پہ گانے کے نغمے گونج رہے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کی غذا روحانی ہونی چاہیے، چھوٹے چھوٹے بچے شکر کھا رہے ہیں، گٹکھا کھا رہے ہیں، نہ معلوم کیا کیا گندی گندی چیزیں کھا رہے ہیں۔ میرے پیارے میرے عزیز، میں آپ سے یہ میں بتانا چاہتا ہوں، موبائل ہمارے لیے ضابطۂ حیات نہیں ہے، یہ گوگل ہمارے لیے دستور زندگی نہیں ہے۔ یہ موبائل کا یہ سارا فنکشن، یہ موبائل کا سارا پروگرام، یہ ہمارے لیے حیات نہیں ہے، یہ ضابطۂ حیات نہیں ہے۔ ہمارے لیے دستور ہے تو قرآن کی آیت دستور ہے، ہمارے لیے نظام ہے کوئی تو نظام مصطفیٰ ہے، ہمارے زندگی کی حیات کے لیے قرآن کے تیز پارے ہیں، ہمارے زندگی کی بہتری کے لیے قرآن کی آیتیں ہیں، ہماری زندگی کی نکھار کے لیے حدیث مصطفیٰ ہے، ہماری زندگی گزارنے کے لیے اللہ کے نبی کی بنائی ہوئی شریعت مطہرہ ہے۔ میرے پیارے، ہم وہ قوم ہے، ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہمارے پاس شریعت مطہرہ موجود ہے، ہمارے پاس مصطفیٰ کی حدیثیں موجود ہے۔ میرے پیارے، ہم وہ قوم ہے جس کی زندگی کے لیے قرآن کا دستور حاضر ہے، جس کے لیے نظام مصطفیٰ حاضر ہے۔ ہمارے یہاں جو کتاب ہے، اس کتاب سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمارا جو نظام ہے، اس نظام سے بہتر کسی کا نظام نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارا جو دستور ہے، اس سے بہتر کسی کا دستور نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر ہم دنیا کے چکر میں کیوں لگے ہیں؟ ہم غیروں کی نقل کیوں کرتے ہیں؟ ہم غیروں کی جانب کیوں جھانکتے ہیں؟ ہم دوسروں کو کیوں دیکھتے ہیں؟ مسلمانوں، ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں، اس مذہب سے بہتر کوئی مذہب نہیں ہو سکتا ہے۔ جس قرآن کے ماننے والے ہیں، اس قرآن سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہو سکتی ہے۔ مصطفیٰ نے جو نظام لا کر کے دیا ہے، اس نظام سے بہتر کسی کا نظام نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میرا رب فرماتا ہے، میں نے اپنے محبوب کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ عمل بنا دیا ہے۔ میرے پیارے سنی مسلمانوں، اپنے نبی کا کلمہ پڑھ کر کے جھومنے والے، نبی پہ سلام پڑھنے والے، نبی پہ
اور ہمارا حال یہ کہ غیروں کی نقل کرتے ہیں۔ میرے پیارے میرے عزیز، دوسروں کو نہ دیکھو، بس یہ دیکھو قرآن نے کیا کہا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اپنے زندگی کا نمونہ بنانا ہے، دستور بنانا ہے تو کسی اور کو نہیں بلکہ اپنے مصطفیٰ کو بنانا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کیا گویا اس نے مجھ سے محبت کر دیا۔ آج سنت پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کتنے پرسنٹیج لوگ ہیں جو سنت پر عمل کرتے ہیں؟ میرے پیارے، یہ بڑا ذمہ دار اسٹیج ہے اور میں بڑی ذمہ داری سے میں آپ کے بیچ میں خطاب کر رہا ہوں، اور جو اہل اسٹیج جو بھی اسٹیج پر آتے ہیں ان کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ وہ اسٹیج ہے جہاں سے تبلیغ دین ہوتا ہے، یہ وہ اسٹیج ہے جہاں سے قرآن کا نظام پہنچایا جاتا ہے، یہ وہ اسٹیج ہے جہاں سے شریعت کی باتیں بتائی جاتی ہے، یہ وہ اسٹیج ہے جہاں سے حلال اور حرام میں تمیز کرائی جاتی ہے، یہ وہ اسٹیج ہے جہاں سے علماء جب خطاب فرماتے ہیں تو مجمع عام میں کوئی شرابی ہوتا ہے تو شراب پینے سے توبہ کر کے ایک اچھا انسان ہو جاتا ہے، کوئی جواری ہوتا ہے تو جوا کھیلنے سے باز ہو کر کے وہ ایک اچھا انسان ہو جاتا ہے، کوئی ماں باپ کا ستانے والا ہوتا ہے تو اپنے ماں باپ کا خدمت کرنے والا ایک اچھا خادم ہو جاتا ہے، عالموں سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، وہ بزرگوں سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور جس نے بزرگوں سے محبت کی اسی کی زندگی کامیاب ہے، اسی کی زندگی اچھی ہے۔ مولا روم صوفی امام الصوفیہ مولا روم فرماتے ہیں یک ساعت صحبت با اولیاء بہتر از ساعت طاعت، بہتر از 100 سال طاعت بیریا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بزرگوں کی مجلس میں بیٹھنا، علماء کی مجلس میں بیٹھنا، اللہ کے نیک بندوں کی مجلس میں بیٹھنا، تھوڑی دیر ان کا بیٹھنا اتنا کامیاب ہے جتنا کامیاب 100 برس کی عبادتیں بیریا بھی اتنی کامیاب۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنی عظیم محفل میں آپ تشریف فرما ہے، اپنے عالموں کے بیچ آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے میرے عزیز، یہ عقیقے کی محفل ہے، تھوڑا سا ذہن میرا بھی انتشار ہو رہا ہے کیونکہ میں کبھی آپ کو بھی دیکھتا ہوں، کبھی ٹائم بھی دیکھتا ہوں، کبھی محفل کی حیت بھی دیکھتا ہوں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں الغلام مرتہن بعقیقتہ، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر بچہ عقیقے میں گرفتار ہے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ ماں باپ کے اوپر بچوں کا یہ حق عائد ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کی پیدائش کی خوشی میں عقیقہ کرے۔ ابھی حضرت نے فرمایا کہ 7ویں دن یہ بہتر ہے، عقیقہ کرے اور اس عقیقے کی دعوت اپنے خاندان والوں کو بھی کھلائے، اپنے دوستوں یار کو بھی کھلائے اور اپنے پرائے سب کو کھلائے، اپنوں کی بھی دعائیں لیں اور غیروں کی بھی دعائیں لیں۔ جب دعائیں لیں گے تو ہمارے بچوں کی صحت اچھی رہے گی۔ میرے آقا کی حدیث پاک جو صحابہ کہتے ہیں اقر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین، میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے حسن و حسین کی جانب سے عقیقہ کیا یوم السابع 7ویں دن۔ میرے آقا نے خود حسن و حسین کی جانب سے عقیقہ کیا۔ میرے پیارے فقہاء اس حدیث کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے بچوں کا عقیقہ نہیں کیا، جب وہ بچہ نابالغی کے عالم میں انتقال کر جاتا ہے تو حدیث میں آیا ہے کہ وہ بچہ قیامت کے دن جس نے نابالغی میں جن کا انتقال ہو گیا قیامت کے دن اپنے ماں باپ کی بخشش کروائے گا، مگر وہ بچہ اپنے ماں باپ کی بخشش نہیں کروائے گا جس بچے کے ماں باپ نے ان کے لیے عقیقہ نہیں کیا ہوگا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ نابالغی میں ہی اپنے بچوں کا عقیقہ کر دے تو زیادہ بہتر ہے، ان کے انتقال ہونے سے پہلے۔ تو فقہ نے اس طرح کا بیان دیا، فقہ نے اس طرح کی باتیں کہی، تو یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ عقیقہ کیا ہے۔ جب عقیقہ کرتے ہیں تو جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں اس کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں اللہ وہذہ عقیقۃ فلاں ابن فلاں، اس طرح سے کہتے ہیں لحمھا بلحمہ عظمھا بعظمہ جلدھا بجلدہ شعرھا بشعرہ، اس طرح سے ہم پڑھتے ہیں فداء ابن من النار۔ اس طرح سے ہم یہ دعا جو پڑھتے ہیں اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ یہ دعا اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ اللہ ہم نے اپنے بچے کے گوشت کے بدلے گوشت دے دیا، ہم نے اپنے بچے کے خون کے بدلے خون دے دیا، ہم نے اپنے بچے کے ہڈی کے بدلے ہڈی دے دیا، ہم نے اپنے بچے کے بال کے بدلے بال دے دیا۔ ماں باپ
بچے کی جانب سے عقیقہ کر کے دعا کرتے کہ مولا خون کے بدلے خون دے دیا، گوشت کے بدلے گوشت دے دیا، ہڈی کے بدلے ہڈی دے دیا، چمڑے کے بدلے چمڑا دے دیا، بال کے بدلے بال دے دیا، اے اللہ میرے اس بیٹے کے لیے فدیہ بنا دے، ایسا فدیہ کہ وہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو وہ در حقیقت جس نے اپنے بچوں کا عقیقہ کر دیا، علماء فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں، فقہ فرماتے ہیں، جس بچے کا عقیقہ ہو جاتا ہے اللہ اس کو دنیاوی بلاؤں سے بھی محفوظ رکھتا ہے، کہ جہنم کے عذاب سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ بچوں کا عقیقہ ہمارے لیے دنیاوی عذاب سے بھی نجات کا ذریعہ ہے، دنیاوی عذاب سے بھی نجات کا ذریعہ، اخروی عذاب سے بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ میرے پیارے میرے عزیز، انشاءاللہ وقت ملا تو پھر کبھی تقریر ہوئی، چونکہ میں کیفیت کو سمجھ رہا ہوں۔ اللہ مغفور کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری باتوں پر توفیق عطا فرمائے۔ میں بلاغ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بس 2 منٹ، تھوڑا سا 2 منٹ اور ٹائم لے لیجیے، 2 منٹ بس۔ آخری بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ دنیا میں بہت سارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں۔ میں تاکید کے ساتھ میں ہر تقریر میں اس بات کو بیان کرتا ہوں کہ دنیا میں بہت سارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، موجودہ وقت میں ان کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہر مسائل سے بچنے کا ایک راستہ ہے۔ بس اس بات کو اپنے دل دماغ میں اچھی طرح سے بسا لیں گے سارے لوگ۔ ان تمام اٹھتے ہوئے مسائل سے بچنے کا ایک راستہ ہے کہ ہم سب شریعت پر عمل کرنے لگیں۔ انشاءاللہ جس دن ہم نے شریعت پر عمل کر لیا، یہ جتنے سارے مسائل اٹھتے ہیں یہ اٹھتے اٹھتے خود بند ہو جائیں گے، ہمارا کوئی بال بیکا نہیں ہوگا۔ بس ضرورت اس بات کی کہ ہم بھی آپ بھی سارے لوگ شریعت پہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی نے صدقے کا کھجور لا کر کے رکھ دیا۔ پیارے حسن و حسین ٹہلتے ہوئے آئے، انہوں نے وہ کھجور کا دانہ اٹھایا، منہ میں ڈال لیا، اور صدقے کا مال تو سیدوں کے لیے درست تھا نہیں، تو میرے آقا نے اپنے پیارے نواسے اپنے شہزادوں کے منہ سے نکالا اور کلی کروایا، اپنے شہزادوں کے منہ سے نکالا اور آپ نے کلی کروا کر کے ان کا منہ دھلوایا۔ گویا میرے آقا نے یہ تربیت اپنی امت کے لیے عام کیا کہ دیکھو تم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، تم اس پیغمبر کے ماننے والے ہو کہ جس نبی کے نواسے نے صدقے کا مال منہ میں رکھ لیا تو میرے آقا نے ان کے منہ سے نکلوایا بھی، کلی بھی کروایا۔ امت کے لیے یہ تعلیم ہے، اے قوم مسلمان، ہمارے اور آپ کے لیے سب کے لیے یہ تعلیم ہے کہ ہم سب اپنے منہ میں حرام لقمہ نہیں لائیں، ہم سب حرام روزی نہیں کمائیں، حرام راستے پہ نہیں چلائیں، حرام راستے پہ نہیں چلیں۔ جب بھی چلے سچ کے راستے پہ چلے، جب بھی چلے حق کے راستے پہ چلے، جب بھی کمائیں حلال کمائیں، جب بھی بولے حق بولے، اچھی تربیت اپنی اولاد کو دے، یہی ہمارے بچوں کی کامیابی ہوگی۔ تربیت کہیں اور سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ چلے جائیں بابا فرید الدین گنجے شکر کی بارگاہ میں، ان کی ماں نے جو تربیت کی تھی وہ نماز کے ذریعے تربیت کی تھی، تو کبھی مصلی کے نیچے ماں شکر کا ایک پوریا رکھ دیا کرتی تھی، مگر جنگل میں جب انہوں نے نماز ادا کی بچوں سے کہا کہ بچوں اپنا اپنا مصلی اٹھاؤ۔ جب مصلی اٹھایا تو وہاں شکر کی ایک پوریا نہیں بلکہ شکر کا ایک مکمل حوض تیار تھا۔ میرے پیارے بابا فرید الدین گنجے شکر کی یہ تربیت کہیں اور سے نہیں بلکہ ان کی ماں نے دی تھی۔ ہر ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، ہر باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اور یہی ہمارے بچوں کی کامیابی ہوگی۔ بابا فرید الدین گنجے شکر کو گنجے شکر بنایا ہے، یہ اس کی تربیت نے بنایا ہے، ماں کی تربیتوں نے بنایا ہے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں، بچوں کا نام بھی رکھیں تو اچھا نام رکھیں، ٹپو چپو اس طرح کا نام اپنے بچوں کا نہ رکھیں۔ بس اپنے بچوں کا نام رکھیں تو محمد رکھیں، علی رکھیں، حسن رکھیں، حسین رکھیں، عبد القادر رکھیں، معین الدین رکھیں، نظام الدین رکھیں، صابر کلیری رکھیں۔ اپنے بچوں کا نام جب بھی رکھیں تو محمد رکھیں۔ میرے آقا شاہ فرماتے ہیں جس کا نام محمد
جب میں جنت میں جاؤں گا تو میرے ساتھ ساتھ سارے محمد جنت میں چلے جائیں گے. وما علینا الا البلاغ.